ہمارا پہلا لیسن ہم اس کے متعلق آپ سے ایکسپلینیشن کی بات ہوتی ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی سمجھائی تھی کہ حمد کی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہے، اور اس سلسلے میں کافی حمد کے متعلق ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج حمد ریڈ آؤٹ کروں گا، میں اس کی بلند خوانی کروں گا اور اس کے متعلق جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہ آپ غور سے سمجھیے۔ کلاس 8 کتاب کا نام سولی سندھی، سبق نمبر 1 نظم حمد، اور یہ حمد جو ہے وہ مرزا کلیج بیگ کی لکھی ہوئی ہے، جو سندھی زبان کے سب سے بہترین شاعر اور مصنف مانے جاتے ہیں، بڑے رائٹر ہیں۔ ان کی سندھی زبان کے متعلق جو ہے کم سے کم 450 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے رائٹر ہیں۔ تو انہوں نے یہ حمد لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے خدا، اے اللہ، جانوں جانتے ہیں تو بنا کون کو کوئی بھی نہیں، کون نہیں۔ پہلا ورڈ جو کو ہے اس کا مطلب ہے کوئی، اور دوسرا لفظ جو کو نہ ہے اس کے معنی ہے کوئی بھی نہیں۔ یعنی شاعر نے پہلی بات جو پہلی لائن میں کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تیرے سوا کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ایک خدا ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جسے تو نے پیدا کیا ہے، ہم سب کو تو نے پیدا کیا ہے، تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، ایک تو ہی ہے جو اصل خدا ہے، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جن سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ باقی کوئی بھی دعویٰ کرے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو بنا تیرے سوا، کو دھنی، دھنی اللہ، خدا، رب، اے سوا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی دھنی، کوئی بھی اللہ، منو بیو کون، اور کسی کو بھی نہیں مانے گیا۔ اے میرے اللہ، تو ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو بندگی کے لائق ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم یہی بات، صرف اور صرف یہی بات جانتے ہیں، اور ہم تیرے سوا کسی اور کو خدا ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی لائن عقیدے کی بات ہو رہی ہے، اپنے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اپنے ایک خدا پر یقین رکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ میرا رب صرف ایک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو میری ذات، ہم انسان، ہم خاص طور پر مسلمان اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا شعر، سارے عالم جو تو آہیں بانی، بانی کا مطلب انگلش میں کہتے ہیں فاؤنڈر۔ اے اللہ، تو پوری کائنات کا بانی ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق صرف ایک رب نے کی ہے، وہ میرا رب ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو یہاں پر شاعر اقرار کرتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن نظم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ پوری کائنات کا خالق ہے، یعنی بانی ہے۔ تو آہیں، تو ہی ہے، باقی وہ سب فانی، باقی جتنی بھی ساری چیزیں وہ فانی ہیں، بیکار ہیں، ختم ہیں، ان چیزوں کا مر مٹ جانا ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ ایک دن کائنات بھی ختم ہو جائے گی، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر رہے گی تو صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ کیوں کہ پوری کائنات کا جو خالق ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، باقی ساری چیز کسی نہ کسی دن، ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے مطابق ساری چیزیں مر مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نام رہے گا تو صرف ایک خدا کا نام ہے۔ تو دوسرے شعر میں شاعر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا مالک ہی ہے جو پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، اور
ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرا مالک ہی، میرا رب ہی جو تخلیق کار ہے، جو بانی ہے، وہی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا شعر، اے دھڑی پاک آہی تجھی ذات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ کیر سمجھی سکے کو تجھی بات، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے شاعر اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، کائنات میں تو نے انسان کو پیدا کیا، شعور عطا کیا، ذہن عطا کیا، صلاحیتیں عطا کی، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے، لیکن جب تیری ذات کی بات آتی ہے تو انسان کی تمام تر ذہنیت، شعور، ساری چیزیں اسٹاپ ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تیری ذات کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم کائنات میں دنیا کی ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات ہے، وہ صرف میرا رب ہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے ابتدا تو کھا انتہا تو کھا، جب یہ کائنات نہیں تھی تو بھی تیرا ہی نام تھا، انتہا تو کھا، جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی صرف تیرا ہی نام رہے گا۔ یعنی کائنات سے پہلے اور کائنات کے ختم ہونے کے بعد اے میرے رب جب نام رہے گا تو صرف تیرا ہی رہے گا، اور نام تھا تو صرف تیرا نام تھا۔ زندگی تو کھائیں قضا تو کھائیں، تو ہی ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے اور تو ہی ہمیں موت عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی ہوئی، اور اگر کسی کو موت آتی ہے تو وہ موت دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کتنی ہی کوشش کرے، کتنی بھی کوشش کرے، لیکن جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے تب تک انسان کو نقصان تو کیا، لیکن ایک ہلکی سی آنچ بھی نہیں دے سکتا، بال بھی نوچ نہیں سکتا۔ وہ میرا پروردگار ہے جس کی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو چاہے زندگی عطا کرے، جس کو چاہے موت عطا کرے۔ اس پروردگار کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگی اور موت ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں شاعر جو ہے اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ رحم کر کو اساں ضعیف بنتے، ہم مجبور ہیں، ہم معذور ہیں، تیرے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تیرے سوالی ہیں، اور اے اللہ تو ہمارے اوپر کرم رحم کر، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تیرے سامنے، تیرے دروازے پر ہماری کوئی اوقات نہیں، بھلے دنیا میں کتنی ہی دولت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، جو کچھ بھی آ جائے، لیکن اللہ کے دربار میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور اس حوالے سے شاعر اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے آخری لائن میں کہہ رہا ہے لطف کر کو اساں غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے اوپر جب تو رحم کرے گا، کرم فرمائے گا، تو پھر ہماری زندگی لطف اندوز ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، خوبصورت انداز میں ہم زندگی گزاریں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا رب کریم جب ہمارے اوپر رحم کرے گا تو ہماری زندگی خوشگوار طریقے سے زندگی گزرے گی، ہماری زندگی میں انجوائے، تفریح، لطف اندوز ہو جائے گی۔ اگر یہ میرا رب ہمارے اوپر کرم نہیں کرے گا تو ہماری زندگی میں کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی آسائشیں ہوں، لیکن ہماری ذہنی سکون میں کبھی بھی وہ سکون پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ سکون اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہمارا رب ہمارے اوپر کرم کرے، رحم کرے۔ یہ تھی مرزا کلیج بیگ کی نظم۔ اس میں کچھ الفاظ کی میننگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 لائن میں جو ہے لفظ آیا جانو، جانو کے معنی ہے جاننا، یعنی پہلی لائن کے مطابق وہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے اور کوئی بھی خدا نہیں۔ تو جاڑو کے معنی ہے جاننا، جانتے ہیں۔ دھڑی پروردگار، خالق، اللہ،
आलम कायनात, दुनिया। यहां पर देखिए कि अगर ये लाम के नीचे जबर लगाएंगे तो दुनिया, अगर उसी लाम के नीचे जेर लगाएंगे तो आलिम दीन, आलिम जो आलिम दीन होते हैं, उलमाए कराम जो जमा है, आलिम और आलम। हुरूफ के हवाले से सारे हुरूफ सेम होंगे, ज़बर और ज़ेर के हवाले से लफ्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। आलम दुनिया, आलिम आलिम। फिर कह रहा है फ़ानी और बाकी, दोनों अल्फाज आपस में ज़िद हैं, अपोजिट हैं। बाकी यानी बाकी रहना, हमेशा रहने वाली, और फ़ानी जो ख़त्म हो जाएगी, मर मिट जाएगी। तीसरे शेर में बात, बात उर्दू ज़बान में भी बात को बात ही कहते हैं, ज़िक्र। अच्छा, उसके बाद क़ज़ा मौत, मुसीबत। रहम कर ज़ईफ़न पे, ज़ईफ़ माज़ूर मजबूर, बुज़ुर्ग। लुत्फ़ मज़ा सुकून। तो ये अल्फाज मायने थे जो आपकी इम्तिहानात में भी आ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में जहाँ तक सवाल नंबर 1 की बात है तो सोली सिंधी किताब जो है इसके अंदर ख़ास तौर पर मुसन्निफ़ ने कोशिश की है कि इस तरह के सवालात दिए जाएं जिनको हल करने में तालिब इल्म को कोई दुश्वारी ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस हवाले से हम देखें कि शायर ने पहला सवाल जो पूछा है वो ये किया है कि हम्द अल्लाह ताला जी तारीफ़ में चयोमी दुआ है। मुख्तसर तौर पर हम्द की तारीफ़ बयान की गई, यानी हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ में बयान की जाती है। बातें यानी मुख्तसर एक जुमले के अंदर हम की तारीफ़ बयान की गई। अमा मथे हम्द खां सवाए, आप मंदरजा बाला हम्द के अलावा कहीं भी बेशायर ये हम्द जाब शेर पांजी कापी में लिखे तो किसी भी दूसरे शायर की हम्द की 2 अशार अपनी कॉपी में लिखा है। सिंपल बात, यानी यहाँ पर आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब ये सपोज जैसे अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है तो उसके अंदर जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा परेशान हो जाता है कि ये तो टीचर ने एक्सप्लेनेशन तो की, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद जो है इस सवाल का जवाब मैं कहाँ से लाऊं, कैसे समझूं। जैसे एक सबक के अंदर जितने भी सवालों के जवाब होते हैं वो ऑलरेडी उस सबक में मौजूद होते हैं, लेकिन नज़म के जो सवाल होते हैं ना वो अपने अल्फाज में लिखने पड़ते हैं। अगर ये एक सबक की एक्सरसाइज है, उसमें जुमले हैं, तो वो जुमले भी आपको सबक की किसी न किसी इबारत से मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये एक नज़म के एक्सरसाइज में कोई जुमला है तो उसका वर्ड तो मिलेगा, लेकिन उसका जुमला आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि नज़म में तो जो शायरी करता है उसमें ग्रामर के असूलों के मुताबिक तो वो फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि वो शायरी के असूलों को फॉलो करता है, उसमें ग्रामर नहीं होती। तो लिहाजा एक एक्सरसाइज के अंदर आप उस सवालों के जवाब जिस तरीके से एक्सरसाइज में सबक की एक्सरसाइज में होते हैं वो नज़म में मुश्किल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शायर ने इस तरह के सवालात बयान किए हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी। अब इस सवाल का मतलब ये है कि आपने ये जो हम्द पढ़ी है इसके अलावा कोई और किताब खोलें, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 8 या किसी और पब्लिशर की किताब उठाएं, उसके अंदर कोई हम्द लिखी हुई है, आप उस हम्द में से 2 अशार नोट करें, उतारें और अपने क्लास वर्क कॉपी में नोट करके टीचर से चेक करवाएं। ये एक आसान तरीका है। और आज का तो जदीद दौर है, आप कोई भी बुक अगर ये आपको नहीं मिल रही है, आपके बहन भाई अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे हैं जो आपके उनके पास किताब नहीं है, बिल्कुल आसान तरीक़ेकार है कि आप इंटरनेट ऑन कर लीजिए, उसमें किसी भी पब्लिशर का नाम लिखिए या किसी भी किताब का नाम लिखें, आपको ऑटोमेटिकली आसानी से बाआसानी वो किताब आपको मिल जाएगी। आप उस किताब को जब आप उसका फोल्डर ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें कोई ना कोई हम्द आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है ना लिख सकते हैं। सही। तो ये पहला सवाल था जो सबसे आसान सवाल था, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सवाल नंबर 2, अब वहाँ की केड़ो हम्द सब खां वधीक वणंदो आहे। अच्छा, यहाँ पर सोचने की बात है कि कौन सी हम्द, यानी आपने ये जो नज़म पढ़ी है इस नज़म में बहुत सारे अशार थे,
وہ کون سے اشعار ہے یا کون سے شعر ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ایک بار وہ آپ لکھیں گے کہ مجھے اس نظم کا یہ شعر پسند ہے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ آگے ایک ورڈ ہے سوال میں، چھو. وائی؟ کیوں؟ وہ ریزن دیں گے کہ یہ شعر جو میں نے بیان کیا ہے، لکھا ہے، اس شعر کے مجھے پسند آنے کا ریزن یہ ہے. اور ضروری نہیں کہ ریزن میں آپ جو ہے نا بہت بڑی پیراگراف لکھیں، عبارت لکھیں، 10 لائنیں لکھیں، 15 لائنیں لکھیں. نو 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 نو. آپ صرف اور ایک سینٹنس لکھیں کہ یہ جو پہلا شعر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ شعر پسند ہے. اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، اس لیے مجھے یہ شعر پسند ہے. 2 جملے، اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 شعر ہو گئے. کوسچن نمبر 3، شاعر سجی اس عالم جو بانی کے کھینچے ہوا ہے، مختصر طور پر ایک لفظ کی تبدیلی کا سوال. اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو کائنات کا بانی کہا ہے. بانی جو میں نے کہا تھا فاؤنڈر، قائد. اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا بانی کہا ہے. اسی طریقے سے سوال نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حمد کے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا تو کھا انتہا تو. جب کائنات بنی تو اس سے پہلے بھی تیرا ہی وجود تھا اور تو نے ہی اس کائنات کو بنایا. جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو ختم کرنے والی بھی تیری ہی اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد بھی اگر نام رہے گا تو تیرا ہی رہے گا. اور کائنات کے اندر یہ تمام تر، اس کائنات میں تمام تر مخلوقات کو اگر زندگی عطا کرنے والی ہے تو وہ بھی تیری ہی ذات ہے، اگر یہ کسی کو موت دینے والی ہے تو وہ بھی تیری ہی. یہ تھی اس سبق کی ایکسرسائز. میں ریٹن فارم میں آپ کو ان کے جوابات، جو اس سبق کی بک ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ کو میں 2-3 پیج بھیج رہا ہوں، مشکل الفاظ بھی بھیج رہا ہوں اور اس کی ایکسرسائز کے جوابات بھی بھیج رہا ہوں. آپ اپنی نوٹ بک میں یہ جوابات نوٹ کر دیجیے گا اور مجھے ان جوابات لکھنے کے بعد اس نوٹ بک کی پکچر جو ہے وہ نکال کر مجھے واٹس اپ کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں عملی طور پر ریٹن ورک میں حصہ لے رہے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے نہیں لے رہے ہیں. اوکے، تو ابھی ہم اس کلاس کو ختم کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. تھینک یو.